لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك۔ سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ مکے میں ہے، جو ساری انسانیت اور تمام لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ اور باعث خیر و برکت ہے۔ اس میں کھلی نشانیاں ہیں، جیسے مقام ابراہیم۔ جو اس گھر میں داخل ہو گیا وہ امن پانے والا ہوتا ہے، اور اللہ کے لیے لوگوں کے اوپر اس گھر کا حج کرنا فرض کر دیا گیا ہے، جو وہاں تک جانے کی راہ پا سکتا ہو، اور جو انکار کرے تو بے شک اللہ تعالیٰ ساری دنیا سے بے نیاز ہے۔ ایک اور جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا، آپ لوگوں میں حج کا اعلان کر دیجئے۔ لوگ پیدل چل کر اور دبلے پتلے اونٹوں پر سوار ہو کر دور دراز کی راہوں سے چل کر کے آئیں گے۔ حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بڑائی، بزرگی، کبریائی، عظمتیں، پاکی اور بے عیبی سب اللہ رب العالمین ذات واحد معبود برحق کے لیے، جو اپنی ذات و صفات میں اکیلا اور بے مثال ہے۔ اس کا کوئی شریک و ساجھی نہیں، نہ تو اس کی ذات میں اور نہ اس کی صفات میں اور نہ اس کے افعال اور کام میں اور نہ اس کے اختیارات میں۔ بعدہ درود و سلام اور اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں ہوں تمام انبیاء کرام پر، خاص طور سے جناب محمد الرسول اللہ پر اور آپ کے آل و اصحاب پر۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آل محمد۔ حج اسلام کے 5 ارکان میں سے جو ایک بڑا اہم رکن ہے، اور سب سے اخیر میں فرض ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرض ہونے کے بعد اپنی زندگی کا پہلا اور آخری حج 1,24,000 یا 44,000 صحابہ کرام کے ساتھ ادا فرمایا۔ اس حج کی تعلیم اور سیکھ کیا ہے، آج اس پر روشنی ڈالیں گے۔ حج میں جو تعلیم دی جاتی ہے اور حج سے امت محمدیہ مسلمانوں کو جو سبق پڑھایا جاتا ہے، ان میں خاص طور سے 3 تعلیم اور 3 سبق کا درس دیا جاتا ہے، اور تینوں کا تعلق صرف ان لوگوں سے نہیں ہے جو یا تو حج کر چکے ہوں یا حج کے لیے سفر پر ہوں، بلکہ تمام مسلمانوں سے۔ ان میں سب سے اہم تعلیم حج کے ذریعے جو دی جاتی ہے وہ توحید کی تعلیم ہے، جس کے بغیر انسانیت کی نجات نہیں ہو سکتی۔ اگر مسلمان کے اعمال نامے میں بہت سارے گناہ ہیں،
لیکن اس کا اعمال نامہ شرک سے پاک ہے تو اللہ رب العالمین اس کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما سکتا ہے۔ اور بہت بڑی بڑی نیکیاں ہیں، نمازوں کی پابندی، تہجد کے اہتمام کے ساتھ، رمضان کے فرض روزے کا اہتمام، نفلی روزوں کے اہتمام کے ساتھ، زکوٰۃ کی ادائیگی، حج کی ادائیگی اور اس طرح سے دوسری تمام نیکیوں میں پیش سب کچھ ہے اعمال نامے میں۔ لیکن اگر اعمال نامہ شرک سے پاک نہیں ہے، شرک کا گناہ ہے اعمال نامے میں، تو پھر اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ اتنا سنگین جرم ہے شرک۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کا سب سے پہلا مقصد پوری دنیا میں توحید کی دعوت کو عام کرنا۔ اسی طرح سے حج فرض کرنے کا سب سے پہلا اور اولین مقصد ہے امت مسلمہ کو، اور خاص طور سے ان لوگوں کو جن کو اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کے حج کی سعادت سے نوازا، شرک کے سے پاک اور توحید کا درس دینا ہے۔ آپ غور کیجئے، پوری دنیا سے مسلمان چل کر کے جن کو اللہ نے یہ سعادت بخشی ہے بیت اللہ کے حج کے لیے نکلتے ہیں، الگ الگ بولیاں بولنے والے، الگ الگ رنگ و روپ، شکل و صورت، لیکن سب کی زبان پر میقات پہنچنے کے بعد تلبیہ کا کلمہ ہوتا ہے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اس چھوٹے سے بول میں جس کو ہندی بولنے والا بھی، انگریزی بولنے والا بھی، چائنیز بولنے والا بھی، جیپنیز بولنے والا بھی، یا دنیا کا اور کسی بھی بھاشے میں بولتا ہو، اس پر میقات پہنچنے کے بعد یہ پابندی لگ جاتی ہے کہ اب تم احرام پہن کر کے تلبیہ پکارو، ایک ہی بھاشا میں، عربی بھاشا میں پکارو، جس میں 2 مرتبہ لا شریک لک کا لفظ آتا ہے اس چھوٹے سے بول میں۔ لبیک، حاضر ہوں اے اللہ، لا شریک لک لبیک، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں۔ پھر اسی کو دہراتا ہے، لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک، ساری تعریفیں اور خوبیاں تیرے لیے ہیں، ہمیں جو نعمتیں ملی ہیں وہ تیرے فضل و کرم سے ملی ہوئی ہیں، ساری شہنشاہی اور بادشاہی تیرے قبضے قدرت میں ہے۔ پھر آخر میں لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ 3 مرتبہ لا شریک لک کا کلمہ یا الفاظ دنیا کے تمام حج و عمرہ کرنے والے میقات پر پکارتے ہیں، جس سے توحید کا یہ بڑا درس ملتا ہے۔ پھر جب ذی الحجہ کی 8 تاریخ کو مکۃ المکرمہ سے منی کے لیے نکلتے ہیں تو انسانیت کا وہ ٹھاٹھیں مارتا ہوا سیلاب اور ہجوم، سب کو رب کائنات کی طرف سے یہی حکم ہے کہ تم قرآن کی سورتیں نہیں پڑھ سکتے، دوسری دعائیں نہیں پڑھ سکتے، سب کے سب اللہ رب العالمین کی توحید کے ترانے گاؤ اور ایک زبان اور ایک بھاشا میں گاؤ۔ پھر انسانیت کا وہ ہجوم لبیک پکارتا ہوا، جس میں لا شریک لک کا کلمہ 3 مرتبہ اور ان الحمد والنعمت لک کہ تعریف تیرے لیے، نعمتیں تیری طرف سے
اور ساری بادشاہی تیرے اختیار میں ہے، تیرے ادھیکار میں ہے۔ پکارتے ہوئے سب رواں دواں ہیں 8 ذی الحجہ کو۔ 9 ذی الحجہ کو میدان عرفات میں وقوف عرفہ کرتے ہوئے جو حج کا سب سے بڑا اور اہم رکن ہے، حج کا سب سے بڑا اور اہم رکن ہے، اگر وہ رکن چھوٹ گیا تو اس کا کوئی بدل نہیں، حج نہیں ہوگا۔ جہاں پر قبولیت دعا کے لحاظ سے اللہ اور حاجیوں کے بیچ کوئی پردہ نہیں ہوتا ہے، جیسے مظلوم کی دعا اور ہائے کے بیچ اور اللہ کے بیچ کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ اللہ حاجیوں کو یہ مقام بخشتا ہے کہ میدان عرفات میں جب وہ کھڑے ہوتے ہیں، جہاں پر اللہ اور بندے کے بیچ قبولیت دعا کے لحاظ سے کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا ہے، وہاں کی سب سے بہترین دعا کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے وہ دعا کہ دنیا کے جس ملک سے آئے ہو، جس بھاشا کے بولنے والے ہو، سب اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی بڑائی کے کلمے گاؤ۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وقوف عرفہ کے دوران سب سے بہترین دعا اسی کلمہ توحید کو کہہ لیجئے قرار دیا ہے، جو سراسر اللہ رب العالمین کی توحید اور کہ اللہ کا کوئی شریک و ساجی نہیں، اور ساری فرما روائی اور بادشاہی اس کے قبضے قدرت میں ہے۔ تمام حاجیوں کو حکم ہوتا ہے کہ تم اللہ کے مہمان ہو، اس کلمے کو خوب کثرت سے گاؤ۔ لا الہ الا اللہ وحدہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کی ذات و صفات اور اس کے کام اور اس کے اختیار میں کسی کو شریک نہ کرو۔ چاہے تم میدان عرفہ میں قیام کر رہے ہو یا اپنے گھروں میں کسی ملک میں ہو، تمہیں یہ درس دیا جا رہا ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ، کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے۔ لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کے برابر کا کوئی نہیں، اس کے ٹکر کا کوئی نہیں، وہ اس کے مد مقابل کا کوئی نہیں۔ اس کی صفتیں کسی کو مت دو، اس کے اختیارات اور ادھیکار کسی کو مت دو۔ لہ الملک، سارے اختیارات اس کے قبضے میں ہے۔ جو کچھ تمہارے ساتھ آج تک ہوا، آئندہ جو کچھ ہوگا اور آج جو کچھ ہو رہا ہے اسی کے فیصلے سے اور اسی کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ وَلَهُ الْحَمْدُ، تمام تر تعریفوں کا حقدار اور سزاوار وہ ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ اکبر، کیا ارمان لے کر کے حاجی جاتے ہیں، میدان عرفات میں کھڑے ہیں، حکم دیا جا رہا ہے کہ سب سے زیادہ تم اسی کلمے کو گاؤ، توحید کے اسی ترانے کو گاؤ، اور اپنی بخشش اور اپنی نجات اسی عقیدے میں سمجھو۔ اگر تمہارا یہ عقیدہ مضبوط اور درست نہیں تو تمہاری نجات نہیں ہو سکتی۔ غیر حاجیوں کو حکم ہے کہ صبح 10 مرتبہ اور شام کو 10 مرتبہ اس کلمے کو تم اگر پڑھ لو تو تمہیں بہترین جو اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے غلام ہو اور اس کو آزاد کرنے کا جتنا ثواب ملے گا اتنا تمہیں ثواب ملے گا۔ 100 مرتبہ صبح پڑھو، 100 مرتبہ شام کو اس کلمے کو پڑھو، جہاں بھی رہو۔ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی اگر تمہارے گناہ ہیں تو اللہ رب العالمین اس کلمہ توحید کی وجہ سے اور اس عقیدے کی وجہ سے معاف فرما دے گا، اور شیطان کی دخل اندازی سے تم کو محفوظ فرما دے گا۔ یہ سب کو حکم ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طواف کے دوران، چاہے حج کا طواف ہو، عمرے کا طواف ہو یا اور کوئی نفلی طواف ہو، سب سے زیادہ
یہی کلمہ طواف کرتے ہوئے پڑھتے تھے۔ آپ نے مکہ فتح کیا، عمرہ کیا آپ نے، طواف سے جب آپ فارغ ہوئے صفا اور مروہ کے بیچ سعی کرنے کے لیے گئے تو آپ صفا پہاڑی پر چڑھ گئے۔ اس وقت پہاڑی اپنی اصلی شکل میں تھی، آج اس کو کاٹ کر کے چھوٹا کر دیا گیا ہے، کانچ میں بند کر دیا گیا ہے۔ آپ پہاڑی کے دامن میں جا کر کے کھڑے ہو جائیے۔ ایک حاجی اور عمرہ کرنے والے کو یہی حکم ہوتا ہے۔ اور ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، اس آیت کو پڑھیے، اللہ کے رسول نے پڑھی ہے۔ اس کے بعد آپ نے کیا پڑھی ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ بار بار حج ہو یا عمرہ ہو، بار بار توحید کے اسی کلمے کو ریپیٹ کرنا ہے، اس میں اتنا سا بڑا ہے۔ انجز وعدہ، اس اللہ نے اپنے فضل و کرم سے وعدے کو پورا کر دیا کہ آج مکہ فتح کر دیا۔ وَنَصَرَ عَبْدَهُ، اور اپنے اس بندے کی مدد فرمائی جس بندے کو مکہ والوں نے مکے سے اور آپ کی جنم بھومی سے نکال دیا تھا۔ وَأَنْجَزَ وَعْدَهُ، اور اپنے سارے وعدے پورے فرمائے۔ تو حج کی سب سے پہلی تعلیم جو ہے میرے بھائیوں اور دوستوں، وہ عقیدہ توحید کی درستگی ہے۔ جب تک عقیدہ توحید درست نہیں ہوگا اس وقت تک مغفرت اور بخشش نہیں ہو سکتی۔ اور توحید، حج کی تعلیم اور سیکھ میں سے دوسری تعلیم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع و پیروی ہے۔ ہم نیکیاں کم کریں، فرض میں منمانی نہ کریں۔ ہم نیکیاں کم کریں لیکن جناب محمد الرسول اللہ کی سنت کی اتباع و پیروی میں کریں، قبول ہوں گی۔ نیکیاں خوب کریں، مشقتیں خوب اٹھائیں، کہیں بھی ہم سفر کر کے چلے جائیں، کہیں بھی جا کر کے ہم نظر و نیاز چڑھائیں، کہیں بھی ہم جا کر کے جانور کی بلی اور قربانی دیں، اگر جناب محمد الرسول اللہ کا حکم نہیں ہے تو وہ سب کے سب مردود ہے، ناقابل قبول ہے۔ من عمل عملا فلیس فیہ امرنا فہو رد، بڑی چھوٹی سی حدیث ہے۔ جس نے کوئی ایسا کام کیا جس میں ہمارا حکم نہیں، ہماری تعلیم نہیں، ہماری سیکھ نہیں، فہو رد، وہ ناقابل قبول ہے، وہ اللہ کے یہاں مردود ہے۔ آج امت نے اپنے بیچ خوب ایسے کام پیدا کر لیے ہیں جو سراسر بدعت ہیں۔ بدعت کے ساتھ نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں جیسے شرک کے ساتھ برباد ہوتی ہے۔ تو دوسری تعلیم اور سیکھ جو حج سے دی جاتی ہے وہ اتباع سنت، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی۔ آپ غور کیجئے، جن لوگوں کو اللہ نے حج کی سعادت بخشی ہے، حکم ہوتا ہے کہ 8 ذی الحجہ کو مکے سے نکلو۔ جب آپ مکے سے نکل جائیں گے، حاجی نکل جاتے ہیں تو وہ خانہ کعبہ میں نماز نہیں پڑھ سکتے، مسجد حرام میں، جہاں کی ایک نماز دنیا کی تمام مسجدوں کے مقابلے میں 1,00,000 گنا زیادہ ثواب رکھتی ہے۔ کوئی حاجی یہ نہیں کہتا اتنا بڑا ثواب چھوڑ کر کے میں مینا کیوں جاؤں، کیونکہ سنت یہی ہے، سنت یہی ہے، جاتا ہے، ہر حاجی پہنچ جاتا ہے۔ پھر عرفات کے بعد مزدلفہ، جہاں پر وہ ظہر اور عصر کی نماز قصر کر کے جمع کر کے پڑھتے ہیں۔ کوئی حاجی یہ نہیں کہتا کہ ہم اتنے دور سے آئے ہیں پوری نماز پڑھیں گے، ہمارے پاس فل ٹائم ہے، عبادت کرنے کے لیے آئے ہیں۔ نہیں، 2 نمازیں ایک ساتھ جمع کر کے 2 رکعت پڑھو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کیا ہے۔ مزدلفہ میں رات گزارتا ہے
اور پوری رات اس کو سو کر کے گزارنا ہے۔ نفل نماز، نماز تہجد جو سب سے بہتر نماز ہے نفل نمازوں میں، حاجی نہیں پڑھے گا اس رات۔ پوری رات آپ کو سونا ہے۔ کیوں پوری رات سونا ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے سفر میں ہوتے تو تہجد پڑھا کرتے تھے، لیکن جو رات آپ نے مزدلفہ میں گزاری ہے اس رات کو آپ نے تہجد کی نماز نہیں پڑھی ہے۔ کوئی حاجی یہ نہیں کہتا مجھے تہجد پڑھنے دو، نہیں، رسول اللہ نے نہیں پڑھی ہے، نہیں پڑھیں گے، اتباع سنت۔ تیسری تعلیم اور سیکھ کہ مسلمان پوری دنیا کے ایک عالمی برادری کی حیثیت رکھتے ہیں۔ سب کے احرام کے کپڑے ایک رنگ کے سفید، سب کے زبان پر ایک ہی قسم کے کلمات توحید، تلبیہ، کوئی یہ نہیں فرق اور انتر کر سکتا کہ یہ کس ملک کا ہے، اس نے کون سا لباس پہن رکھا ہے، یہ کون سی بولی بولتا ہے۔ گویا کہ امیر و غریب، شاہ و گدا، منتری و سنتری کے بیچ کوئی بھید بھاؤ نہیں رہ جاتا ہے۔ اللہ کے دربار میں سب پہنچ کر کے اللہ کے بھکاری، جو مسلمانوں کی سب سے بڑی عالمی برادری اور قومی یکجہتی اور اتحاد امت کا درس دیا جاتا ہے، انٹرنیشنل برادرہڈ کا درس دیا جاتا ہے کہ مسلمانوں تم جہاں بھی ہو ایک ہو، رنگ اور نسل کی بنیاد پر، زبان و بھاشا کی بنیاد پر، امیری اور غریبی کی بنیاد پر تمہارے بیچ، اور قومی ذات و پات کی بنیاد پر تمہارے بیچ فرق اور بھید بھاؤ نہیں ہو سکتا۔ یہ درس دیا جاتا ہے حج میں، اور یہی درس دوسری تمام عبادتوں کے ذریعے سے مسلمانوں کو دیا جاتا ہے، اور یہی پاٹ پڑھایا جاتا ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ رب العالمین نے جس مقصد کے لیے حج فرض کیا ہے، خاص طور سے ان لوگوں کی زندگی میں وہ مقصد پیدا ہو جائے، وہ غرض پیدا ہو جائے جن کو اللہ نے توفیق بخشی ہے بیت اللہ کی زیارت کی، اور اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے گھر کی زیارت اور حج نصیب فرمائے۔ وہ ہر چیز پر قادر ہے، اور جو حج کے سفر پر ہیں اللہ رب العالمین سب کو خیر و عافیت کے ساتھ رکھ کر حج مبرور، ایسا حج کرنے کی توفیق دے جس کا بدلہ جنت کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ سب کو اللہ رب العالمین خیر و عافیت کے ساتھ رکھ کر خیر و عافیت کے ساتھ ان کے وطن واپس لائے، اور خاص طور سے میڈیا کے پروپیگنڈے کے اس زمانے میں، میڈیا کے جھوٹے پروپیگنڈے اور جھوٹی خبروں کی تشہیر اور پھیلانے کے اس زمانے میں، اور اسلام کو بدنام کرنے کے اس زمانے میں، اس بات کی ضرور دعا کیجئے گا کہ اللہ رب العالمین حج کے پورے پروگرام کو خیر و خوبی کے ساتھ، امن و سلامتی اور شانتی کے ساتھ آخری انجام تک پہنچا دے، ورنہ ایک معمولی سی غلطی کو، ایک معمولی سی چوک کو دنیا کا میڈیا اس طرح سے اچھالتا ہے کہ اب حج کرنے کے لائق، یا تو حج کرنے کے لائق سفر کرنے کا موقع نہیں رہ گیا ہے۔ اس قسم کی خبروں کو خوب اچھالا جاتا ہے اور خوب پروپیگنڈے کیا جاتا ہے، لیکن جب تک اللہ رب العالمین کو اس دنیا کو قائم رکھنا ہے وہی جانتا ہے کہ کب تک قائم رہے گی، تب تک بیت اللہ قائم رہے گا، بیت اللہ کی عزت کرنے والے رہیں گے، بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے والے رہیں گے، بیت اللہ کا حج و عمرہ کرنے والے رہیں گے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وَجَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ، قیام کھڑے رہنے کا، قائم رہنے کا ذریعہ بنایا، للناس سارے انسان کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں۔ جب تک اللہ تعالیٰ کو یہ دنیا قائم رکھنا ہے تب تک بیت اللہ قائم رہے گا انشاءاللہ، اور اس گھر کا حج و طواف
ہوتا رہے گا۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم۔